تو بھائیو کسی شے سے نوست کا عقیدہ رکھنا، کسی شے سے بدشگونی اختیار کرنا، یہ بھی ان جاہلیت کے کاموں میں ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برملا طور پر، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، یہ عقیدہ بھی چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا لا عدوى، یہ کرونا وائرس آیا تھا نا، بہت سارے مولوی، بڑے پھنے خواہ مولوی اور بڑے بڑے پاکستان کے کٹھڑ ملا جو ساری زندگی حدیث بیان کرتے رہے، وہ بھی آ کے یہاں پہ ڈاما ڈول ہو گئے، وہ بھی کہنے لگے جناب یہ بیماری ایسی ہے دوسروں کو لگتی ہے، بیماری سے بیماری۔ ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی کہا، آج بھی کہتے ہیں کہ بیماری متعدی بذاتی ہی نہیں ہے، بیماری بذاتی متعدی نہیں ہے، البتہ وبا ہے، اور وبا کے لیے جو قوانین اصول نے ہمیں دیے، اسلام نے دیے ہیں، ان کے اوپر عمل بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا یہ بیماری اس سے دوسرے کو لگتی ہے اور بیماری بذاتی ہی متعدی ہے، یہ عقیدہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ لگائے، جب اللہ لگائے پھر لگتی ہے۔ طاعون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو اس علاقے سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے، اور جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو۔ یہ حفاظتی تدابیر ہیں وبا کے لیے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، اس کا چمچ میں نے استعمال کر لیا تو اس کے جراثیم میرے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا حامہ ولا طیرہ، اور بدشگونی لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی مہینے کو منحوس کہنا، کسی دن کو منحوس کہنا، کسی گھڑی کو منحوس کہنا، کسی صدی کو منحوس کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولا حامہ، یہ الو کا بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جاہلیت کے دور کے اندر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کے گھر کے اندر، عرب کے جہلی معاشرے کے لوگ کہتے تھے الو جو ہے کسی کی گھر کے منڈیر کے اوپر آ کر بولے تو سمجھتے تھے کہ یہ مقتول کی روح اس کے اندر حلول کر کے آ گئی ہے اور یہ اپنی یعنی مظلومیت کی صدا لگا رہی ہے، اپنے قتل کی صدا لگا رہی ہے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا تھا، میرا انتقام لو اس سے، تو کہتے تھے الو آتا ہے مقتول کی صورت کے اندر۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ بھی الو کے پٹھے باندھ کر الو والی باتیں کرتے ہیں، پھر الو کسی کے گھر کے اوپر آ گیا تو اس کو اللہ اکبر منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح کالے کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، کالی بلی کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ ساری کی ساری جاہلیت کی باتیں۔ آپ نے فرمایا ولا حامہ، اور الو کا بولنا یا الو کا کسی کی چھت کے اوپر بیٹھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور فرمایا ولا سفرہ، اور میری امت کے لوگوں سفر کو منحوس نہ سمجھنا، سفر کو منحوس نہ سمجھنا، سفر کے پہلے 13 دنوں کو 13 تیزیاں نہ کہنا، اور اس کو یہ نہ کہنا کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے معاشرے کے لوگ کیا کہتے ہیں جناب، سفر کا آخری بدھ تھا، پیارے پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی اور اس بیماری نے پھر پیارے پیغمبر کی جان لے لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس ہے کہ اس کے آخری بدھ کو ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر بیمار ہوئے تھے۔ اب ایمان سے بتاؤ، بیمار ہونا یہ بڑا المیہ ہے اور بڑا ثانیہ ہے، یا جس مہینے کے اندر آپ رخصت ہوئے ہیں وہ مہینہ، اس مہینے کے اندر جشن منائے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جناب مولوی رقص کرتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں اور جناب پورا جشن کا سامان ہوتا ہے، اور اس مہینے کو بیچارے کو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں معاشرے کی، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ ربیع الاول کا منحوس ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اس مہینے کسی مہینے کو منحوس کہنا، کسی مہینے سے بدشگونی لینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب آخری بات کہ لوگ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں، کسی مہینے کو منحوس کہہ دیا، کسی دن کو منحوس کہہ دیا، کسی گھڑی کو منحوس کہہ دیا، کسی کی شکل کو منحوس کہہ دیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ نفع نقصان کا مالک اللہ نہیں ہے۔ لوگ صحیح معنوں کے اندر اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، 50 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، نیچے چھوٹے سے بچے کی جوتی لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھنے والے مولوی نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا جناب مولوی صاحب یہ نظر بد سے بچانے کے لیے ہم نے جوتی لٹکائی ہے، اور جس قوم کا نظریہ اللہ مالک الملک کی ذات سے ہٹ کر جوتیوں کے اوپر آئے تو اس کو جوتیاں ہی پڑنی ہیں۔ پھر اللہ اکبر، کالا کوا چھت کے اوپر کائیں کائیں کرنے لگا، پریشان ہو گئے، اللہ خیر ہی کرے، پتہ نہیں آج کیا دن کیسا گزرے گا۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی، پتہ نہیں اللہ خیر کرے آج کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، بڑی شاندار عالی شان بنگلہ بنایا ہے، کوٹھی تعمیر کی ہے،
اس کی دیوار کے اوپر کالی ہانڈی بوندی کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہے جناب؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ساری کی ساری باتیں عقیدے کے منافی ہیں۔ نفع دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور جو قوم بلیوں سے ڈرنا شروع ہو جائے، آپ جانتے ہیں نا بلی کو شیر کی خالہ کہتے ہیں۔ بلی کی ظاہری جسامت شیر والی ہے، اس کی شکل کے اوپر غور کرو تو شیر کی طرح لگتی ہے، لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈرپوک جانور بلی ہے۔ اور جو قوم بلیوں سے ڈرنا شروع ہو جائے، بلیوں سے ڈرنا شروع ہو جائے، تو وہ پھر کافروں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ وہ جہاد کیسے کرے گی؟ وہ قتال کیسے کرے گی؟ جب عقیدے ہی اتنے کمزور ہو گئے ہیں، لوگ درختوں سے ڈرتے ہیں، نیلی پیلی جھنڈیوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلاں مزار کے اوپر سے کسی نے درخت کا پتا توڑ لیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ نہیں نہیں، عقیدہ سیکھنا ہے، نفع نقصان کا مالک اگر سمجھنے کی بات سیکھنی ہے، کائنات کے رب کی قسم پوچھو عمر ابن خطاب سے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے فرماتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کے جمع غفیر کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، میں اس پتھر کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، انی لعالم حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیری حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ہاں تو جنت سے آیا ہے، بڑا سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو کالا ہو گیا ہے، یہ تیری شان ہے، تو جنت سے آیا ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے۔ لا تنفع ولا تضر، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تجھے بوسہ میرے پیغمبر نے دیا ہے، ان کی سنت سمجھ کے میں بوسہ دیتا ہوں، وگرنہ تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ عقیدہ سمجھایا ہے۔